السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں تہہ دل سے سبھی کا پھر سے استقبال کرتی ہوں قرآن سماع اکیڈمی میں۔ آج ہم دیکھیں گے اصحاب کہف کا بیان ذکر دیکھیں گے۔ اس کا قرآن مجید سورہ کہف میں بھی ذکر ہو چکا ہے، بیان ہو چکا ہے۔ آج ہم اس کا پورا مکمل دیکھیں گے۔ اسٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اصحاب کہف کے معنی یہ ہے کہ گرف والے۔ یہ چند اچھی مومن نوجوان بچوں کا قصہ ہے جس کا قرآن پاک میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ آج سے سنگین دون برس پہلے کسی ملک میں ایک مشرک اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ خود بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا تھا، دوسروں کو بھی بت پرستی کا حکم دیتا تھا۔ جو اس کا کہنا نہیں مانتے اس کو سخت سزائیں دیتا تھا۔ ان کی سلطنت میں کچھ نوجوان بچے جن کی تعداد تقریباً 7 تھی۔ اللہ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اللہ کو مانتے اور بتوں کو پوجا کرنے سے برا سمجھتے تھے اور نہیں مانتے تھے۔ ان کے ماں باپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ بادشاہ کو اگر خبر ہو گئی تو قتل کر دیا جائے گا، لیکن ان بچوں کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر دیا گیا تھی۔ گھر اندر مطلب دفن کر دیا گیا تھا ان کے دل میں، ان لوگ دفن کر لیے۔ ایسی محبت اللہ کے ان لوگوں کے دلوں میں ایسا دفن کر لیے تھے کہ وہ لوگ کسی کی بات نہ سنتے تھے۔ اللہ کی تعریف اعلانیہ کرنے لگے۔ آخر ایک دن بادشاہ کو خبر پہنچی گئی۔ لڑکے ڈر کے وجہ سے ایک پہاڑ کے گھر میں جا کر چھپ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ جب کوئی شخص اللہ کو ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، بے شک۔ جب وہ پہاڑ کے گھر میں ان لوگ پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور کتا گھر کے منہ پر بیٹھ گیا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی اور لوگوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے 309 سال تک سلا رکھا۔ یہاں پر دیکھو، میں تھوڑا اسٹاپ کر کے بیان کرتی ہوں۔ ایک قدیم بادشاہ تھا جو بہت ظالم اور سزائیں دیتا تھا۔ انہیں اللہ کو چھوڑ کے بھوتوں کی پوجا، سب کی پوجا یہ وہ کرتا تھا۔ تو اس کے سلطنت میں 4 لڑکے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے کے انہیں سیدھا راستے پر دکھائے، اور ان لوگ یہ بھوت پرستی یہ سب چیزوں کو نہیں مانتے تھے اللہ کے سوا۔ پھر ان لوگوں کے ماں باپ نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھے۔ آخرکار وہ لڑکوں ساتھ نے کیا کیا، اسلام پھیلانے لگے۔ اس کے بعد جیسا وہ لوگ اسلام پھیلانے لگے، بادشاہ کو خبر ہو گئی تو وہ 7 لڑکے ڈر کے پہاڑ کے گھر کے سرستہ بنا لے کے اس میں رہنے لگے۔ جب ان کو خبر ہوئی تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جب یہ چیز کے لیے مدد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال سلائے رکھا تھا۔ کس میں؟ وہ پہاڑ کے گھر میں، تاکہ سلائے رکھا ہے۔ عرصے میں پتہ نہیں کتنے بالا نے وہ 7 لڑکوں کی حفاظت کر کے ان کو 309 سال تک وہاں پر اچھا رہنے کا، کھانے کا، کھانے پینے کا انتظام کر کے وہاں پر رکھ دیا تھا، جب تک کہ کتنے کی بادشاہ آئے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھیے، کتا بھی اس طرح غور کے منہ پر بیٹھا تھا۔ ان کو بھوک معلوم ہوئی تو ان کو بھوک لگنے لگی تو انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو سکے دیا کہ چپ چاپ کر کسی طرح بازار جا کر کھانا لے آؤ۔ جب وہ 7 لڑکوں کو بھوک لگنے لگی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو تھوڑے بہت سکے دے کے، کوائنز دے کر بازار بھیجا، چپ چاپ جا کے ہمارے لیے کھانا لے کے آؤ۔ اس کے بعد کھانا خریدا۔ جب وہ سکے دیے تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ سکے فلاں بادشاہ کے وقت کا ہے جس کو مرے ہوئے کئی سال برس گئے۔ یعنی جب ان لوگوں کے ساتھ ساتھیوں میں سے جب لڑکے بازار گئے تو وہ سکے دیے، تو جب بادشاہ ان لوگوں کا جب تھا 309 سال پہلے،
تو وہ بادشاہ کے سکے تھے، وقت کے سکے، جو جس کو مارے ہوئے کئی برس سال ہو گئے. لوگوں کو شک ہوا ان لوگوں کے اوپر کہ کہیں کوئی خزانہ تو ان کے ہاتھ نہیں لگا. اور آہستہ آہستہ یہ بات اس وقت سے بادشاہ کو پہنچ گئی کہ بادشاہ بہت ایماندار تھا اور اللہ کو اور روز قیامت کا مانتا تھا. اس نے ان لڑکوں کو اپنے دربار میں بلایا اور سارا قصہ بادشاہ کو سنا دیا. وہ لڑکوں نے بلایا بعد بادشاہ کو، انہوں نے قصہ سب سنا. حاضرین کو بہت تعجب ہوا. بادشاہ میں درباریوں کے اس گھر تک گئے اور انہوں نے اس لڑکوں کو سوتا ہوا دیکھا. ان کے آنکھیں کھلی تھی مگر جسم سو رہا تھا. بادشاہ اور ان کے درباریوں پر ایک وحشت طاری ہو گئی اور واپس چلے گئے. یہ لڑکے جو کھانا لینے آئے تھے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سو گئے. بادشاہ اور ان کے درباریوں کو اس یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے. مرنے کے بعد وہ اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح وہ ان گھر والوں کو کیا ہے. یہ لوگ اس گھر میں قیامت تک سوتے رہیں گے. یعنی جو 7 لوگ کو اللہ تعالیٰ نے جب سلا دیے تھے 309 سال تک، ان لوگوں کے جب بادشاہ نے ان لوگوں کے پاس بھیجا تھا ان لوگوں کے گھر پر، وہ بادشاہ کا پورے درباریاں سب جنے پریشان ہو گئے. پھر اس نے بادشاہ ان کے درباریوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت قدرت رکھنے والا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں بھی ایسی زندہ کرنے والا ہے جیسا کہ یہ 7 لڑکوں کو جیسا اللہ نے سلا کر 309 سال کے بعد اٹھائے نا، ویسا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ہم کو بتایا کہ اپنے ماننے والے کی حفاظت کرتا ہے، ظالم سے نجات کی ایسے صورتیں پیدا کر دیا ہے جو کسی انسان کے وہم و گمراہ میں بھی نہیں آ سکتی. ہم کو یہ بھی اب دیکھیں یہ واقعے سے، یہ سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. ان لوگ نے دیکھو پورے بادشاہ کے پورے درباریاں، پورا اس کی سلطنت کس کو مانتی تھی؟ اللہ کو چھوڑ کے بھوت پرستی ہر چیز کو مانتی تھی. لیکن اس کے سلطنت میں یہ 7 لڑکے تھے جو اللہ تعالیٰ سے دل سے محبت کرتے تھے اور اللہ پہ یقین ایسا رکھتے تھے کہ پوچھو مت. تو ان لوگوں کو جب ان لوگوں نے اسلام پھیلانے لگا، جب بادشاہ کو معلوم ہو گیا تو بادشاہ نے ان لوگوں کو بہت ڈھونڈایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ کیا کرے، 309 سال تک ان لوگوں کو سلا دیے. مطلب ان لوگوں کی آنکھیں کھلے تھی لیکن ان کا جسم سو رہا تھا. تو جب تک ان لوگ سوئے اٹھے تک، اللہ نے ان لوگوں کو اٹھائے تک کئی بادشاہ آ کر فوت ہو گئے. جب تک ان لوگ اٹھے، اللہ نے ان لوگوں کو اٹھائے تک وہ جو بادشاہ تھے ختم ہو گئے. اس کے بعد جب اللہ نے انہیں اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا اور روز قیامت کو ماننے والا بادشاہ تھا. تو جب انہیں یہ لڑکوں کے سنا تو اپنے درباریوں میں بلایا اور سارا قصہ سنا دیے ان لوگوں نے بادشاہ کو. پھر بادشاہ کیا کرا، ان لوگوں کے پاس بھیجا، وہ پہاڑ کے پاس ان لوگوں کو وہ جو سعود میں بھیج کے ان لوگوں کو دیکھنے لگایا. تو ان لوگ سو رہے تھے، ان لوگوں کی آنکھیں کھلے تھی، جسم تھی. تو اس کے بعد بادشاہ کو اور کیا ہوگا یقین، جب درباریاں آ کر بولے تو اللہ تعالیٰ بھی بڑی قدرت رکھتا ہے اور انہیں دل سے اللہ تعالیٰ پہ یقین اور محبت رکھنے لگا تھا. اب دوسرا سبق دیکھیے ہمیں کیا ملتا ہے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی محبت اور ایسا ہی یقین رکھنا چاہیے کہ ہر کام اس سے ہوتا ہے اور جو کچھ حکم دیا دنیا میں اچھا یا برا کریں گے، قیامت کے روز ہم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. یعنی ہم کو دنیا میں ہم اچھا یا برا عمل کریں گے تو روز جزا کے دن، قیامت کے دن ہمیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. آپ لوگوں کو اب یہاں پر سمجھنے آ گئی ہوں گی یہ حابیل قاف کی سٹوری ذکر جو میں کری ہوں. انشاءاللہ اب آگے ہم دیکھیں گے دوسرا. یہاں پر میں کلاس اینڈ کر رہی ہوں. انشاءاللہ ہم آگے کلاسز میں اور دیکھیں گے ایسے ہی پیارے پیارے واقعہ. دعا پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صدق اللہ العظیم.